ارم جی یہ سوال اگر میں آپ سے کروں کہ کئی خواتین جب بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، ہو سکتا ہے سٹریسز ہیں، لائف کے پریشرز ہیں، اور کہا جائے کہ رت جگائی کریں آج کی شب میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، کیا طریقہ وہ اختیار کر سکتی ہیں؟ کس طرح اپنے آپ کو وقف کریں تھوڑی دیر کے لیے اور تمام پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں؟ صدرہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اور میں کہتی ہوں سب سے پہلے تو چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، آنیسٹلی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں. اور یہ سب ہلالی پرچم جو ہے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں جب کبھی ہم لوگ ہوتے ہیں کسی سیمینار میں کہ وی ڈونٹ بلیڈ ریڈ، وی بلیڈ گرین. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی وی بلیڈ گرین، کیونکہ ہماری جو نسبت ہے نا وہ گنبد خضرا سے ہے، اور ہمارے جھنڈے کا جو رنگ ہے نا وہ بھی ہرا ہے. اور پاکستان اور مدینہ منورہ لفظی طور پہ ایک ہے. تو میں کہتی ہوں وی بلیڈ گرین. تو اس کو محسوس بھی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ سب زلالی پرچم کی جو چادر ہے وہ ہمارے سروں پہ یوں ہی تنی رہے. دوسری بات یہ کہ خواتین کی جو تم نے بات کی، تو دیکھو میں تاخراتوں میں تو آج ہم عبادت تھوڑی بہت وقت نکال کے لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن جس دن سے یہ عشرہ شروع ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی عبادت، مغرب کے بعد 3 ایکسٹرا نفل پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، آپ نے تسبیحات پڑھ لی، مغفرت کی پڑھ لی، کچھ خیرات کر دیا، تاکہ فرض کرو کہ اگر چاند کی کوئی تاریخ ادھر ادھر ہو بھی گئی تو آپ کی ایک کاوش جو ہے کہ اگر آپ کی 2 نوافل بھی ہو گئی تو آپ کو 84 ایئرس کی عبادت کا ثواب مل گیا. آسانی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہے جو ضعیف ہیں یا بیمار ہیں. ویسے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی جو نعمت ہے وہ دی ہوئی ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ 30 دن 30 نہیں تو کم از کم یہ پورا عشرہ جو 10 دن ہے اس میں ہم محنت ضرور کریں. اور کئی لوگ میں دیکھتی ہوں کہ پوری مساجد اس وقت بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے اعتکاف بھی اختیار کیا ہوا ہے. اعتکاف سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کی کوئی مسائل ہیں تو آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. زہیر بھائی اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آج دوسری تاخرات اور یہ جو عشرہ، بلکہ پورا رمضان ہی مجھے لگا کہ بڑی تیزی سے گزر گیا. ابھی ہم نے شروع کیے تھے پروگرام اور اب ختم ہو رہا ہے. میں ایک بات کہوں گا، دیکھیے یوں تو پروردگار عالم نے جو دین ہمیں بھیجا ہے اور اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ دین کو دنیا پہ ترجیح دو. صحیح. یعنی دنیا سے منع نہیں کیا، لیکن دین کو ترجیح دینی ہے. دین کو اپنے جہاں دونوں ٹکرائیں وہاں آپ نے دین کو اختیار کرنا ہے، دنیا کو ترک کرنا ہے. اب یہ جو ایک خاص مہینہ ہے، جیسے کہ کسی کا دن منایا جاتا ہے، یہ ایک خاص اللہ کا مہینہ ہے. یہاں تو آپ نے بالکل دنیا کو ترک کر دینا یا بالکل نظر انداز کر دینا. اس 10 مہینے کے بھی یہ جو آخری 10 دن ہیں، یہ بالکل یعنی سمجھ لیجئے کہ وہ سپرلیٹو ڈگری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو جتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں تضرع استغفار کر سکتے ہیں، اور صرف تضرع استغفار یعنی صرف نمازیں پڑھ کر ایکسرسائز نہیں کرنی، بلکہ وہ معرفت حاصل کرنی ہے کہ وہ ہمارا رب، وہ ہمارا پروردگار جس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، ہم نے اس کی کتنی اطاعت کی ہے، اس کے کتنے اوامر پہ عمل کیا ہے، اس کی کتنی نواہی سے اجتناب برتا ہے. یہ اگر ہم صرف ان 10 دنوں میں سوچ لیں، لازمی نہیں کہ ہر رات 100 رکعت نماز پڑھیں. 3 رکعت، جیسے کہ بہن نے کہا 2 رکعت 3 رکعت نماز پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں درود کی، لیکن اس کے ساتھ یہ غور و فکر کریں. یہ 3 حدیثیں ہیں کہ غور و فکر کا ایک لمحہ، ایک ساعت کا لفظ ہے، اور ساعت کا لفظ لمحے کے لیے بھی آتا ہے اور گھنٹے کے لیے بھی آتا ہے. 1 گھنٹہ کہہ لیں آپ کہ 1 گھنٹہ غور و فکر کا 1 دن کی 1 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. کیا بات ہے. پھر کہا کہ 1 گھنٹے کی کا غور و فکر جو ہے وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ ڈفرینسز کیوں آیا؟ 3 ہیں اس میں. ڈفرینس اس لیے آیا کہ آپ کس بارے میں غور کر رہے ہیں، کس طرح غور کر رہے ہیں، اور اس سے کیا نتائج حاصل کر رہے ہیں. تو اگر آپ صرف یہ غور کریں کہ پروردگار نے جو دین ہمیں دیا تھا ہم اس سے مستفیض کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں، ہمارا ڈیفالٹ کہاں ہے، ہماری غلطی کہاں ہے. بالکل. زہیر بھائی جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سال میں یا چند سالوں میں 1 آدھ مرتبہ ہم تمہیں شدید مشکل میں دوچار کر دیتے ہیں.